میری جانب پر جمعہ خزانہ اعظم کو 10:30 بجے شام میں امام والے جلدیہ دیکھ کر شیدہ اور موقع باتیں مجلس جلوس کا برآمد ہو کر بالا گلی درگاہ پر پہنچ جائے 8 دوران اللہ کے نام سے انجمن امامیہ کی جانب سے گلا برآمد کیا جائے گا جو بالا گلی درگاہ پر تعمیر ہوگی۔ نظر الرحمن رحمہ کے مقام پر 10:30 بجے فیصلہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے جسے علی جناب مولانا عبد الرزاق صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ باتیں مجلس دور کا اہتمام 6 محرم برآمد شام 4 بجے کے جانب انجمن اللہ میں حسین ایک دن سے اللہ اسی مسئلے گاڑیاں سے برآمد کیا جائے گا جو ان کے دفتر پر ناپذیر ہوگا مومن سے ذکر نہیں کیا دریا والا عالم کے قرآن سے 8 محرم 27 جولائی اور جمعرات 2 بجے دن میں کاٹر کو ماتا کا نقشہ اپنے سامنے سے برآمد ہو کر پالیگرے جائے گا اور اس کی ابتدائی پڑی علی جناب مولانا یاسر عباس اور ابتدائی پڑی علی جناب مولانا بیٹا محمد جعفر عباس خطاب فرمائیں گے مومن سے شرکت کی خواہش میں مولانا اہتمام کرتا ہوں علی جناب مولانا یاسر عباس کہ تشریف آئے اور بڑی شکر ہوں آپ اللہ نے باوالے والے میرا لگا دے ایک موبائل ایپ ہے عرضداری ان ممبئی جس پر ممبئی کی عرضداری مجلس ماتم جلوس اس کے علاوہ سال بھر جہاں جہاں محافل منعقد ہوتے ہیں قصیدہ خوانیاں ہیں مجلسیں ہیں اس کی تمام اطلاعات اور عرضداری کے تعلق سے تمام باتیں اس پر مہیا ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں عرضداری کی ایک بیان سماعت فرما لیں کہ 8 محرم مطابق 27 جولائی بروز جمعرات دریا والا علم جو کارٹر روڈ باندرا کمشنر آفس کے سامنے سے برآمد ہو کر پالی گرج پر اختتام پذیر ہوگا۔ اس میں پہلی مجلس منعقد ہوگی جس کو مولانا یاسر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے اور اختتامی مجلس کو مولانا مرزا جعفر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے ان دونوں مجلسوں میں شرکت کی گزارش ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجیں وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیج دیں محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں روزانہ مسلسل چاند رات سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ اسلام کے تعلق سے ہے، اور اس اسلام کے تعلق سے ہے جو اسلام اہل بیت ہے، اہل بیت والا اسلام۔ اس لیے کہ ہم کو بہتر اسلام نظر آئے، جس طریقے سے ایک اسلام میں 73 فرقے ہو گئے، اسی طریقے سے مختلف الگ الگ اسلام بھی ہو گئے۔ جس نے اپنے لحاظ سے جیسا انٹرپریٹ کیا، اپنے فائدے کے لحاظ سے جیسا اس کو سہولت حاصل ہوئی یا جس میں اس کو فائدہ حاصل ہوا، اس لحاظ سے اس نے کوشش کی۔ چنانچہ آپ دیکھیں زندگی میں یہاں سے وہاں تک بہت سے معاملات ہیں جس کے اندر ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مگر سب کے طریقے الگ الگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم جس طریقے پر عمل کرتے ہیں، جو طریقہ ہم مانتے ہیں، جس طریقے کے اوپر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ طریقہ ہم کو آل محمد نے بتایا، وہ طریقہ علی کا بتایا ہوا ہے، وہ طریقہ اولاد علی کا بتایا ہوا ہے۔ ورنہ دین تو وہ ہے، میں برابر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دین تو وہ ہے جو دین امن کا دین ہے اور جو دین سلامتی کا دین ہے۔ اس لیے کہ اسلام دین امن بھی ہے، دین سلامتی بھی ہے، اور اس کو سمجھنے کے واسطے، اس کو معلوم کرنے کے واسطے آپ کو ایک سفر کرنا پڑے گا۔ وہ سفر تھوڑا سا لمبا سفر ہے، وہ سفر شروع ہوتا ہے دعوت عشیرہ سے اور تمام ہوتا ہے کربلا میں۔ کربلا میں جا کے وہ سفر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو عشیرہ سے لے کے کربلا تک کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک عشیرہ سے کربلا تک نہیں سمجھیے گا، تب تک اسلام اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گا، تب تک اسلام اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گا۔ غدیر میں تو دین مکمل ہو گیا، لیکن اسلام پر خطرات کے بادل منڈرا رہے تھے۔ دین پر خطرہ تھا، مذہب کو خطرہ تھا، قرآن کو خطرہ تھا، کعبے کو خطرہ تھا، اذان کو خطرہ تھا، لا الہ الا اللہ کو خطرہ تھا، محمد رسول اللہ کو خطرہ تھا۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو حسین کو شہید نہ کیا جاتا، قتل نہ کیا جاتا، اس لیے کہ ظالم سمجھ رہا تھا کہ ہماری راہ میں اگر کوئی ذات حائل ہے وہ ذات حسین کی ذات ہے۔ ہمارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بیچ میں جو شخص حائل ہے وہ شخص کا نام حسین ہے۔ تبھی تو حاجیوں کے بھیس میں آئے تھے، تبھی تو مکے پہنچے تھے، لباس احرام پہنے تھے، لباس احرام میں خنجر چھپائے ہوئے تھے۔ چاہتے تو یہ تھے کہ حاجیوں کی بھیڑ میں، کعبے کے طواف کرنے والوں کی بھیڑ میں ہم حسین کو قتل کر کے راستے سے چلے جائیں، حسین قتل بھی ہو جائیں، قاتل کا چہرہ ایکسپوز بھی نہ ہونے پائے۔
ہم حسین کو شہید بھی کر دیں اور قاتل بھیڑ میں کھو جائے، پہچانا بھی نہ جا پائے، لیکن چونکہ حسین امام ہیں، حسین دل کے حال سے واقف ہیں، حسین نیتوں سے واقف ہیں، حسین ارادوں سے واقف ہیں، اس لیے حسین ابن علی نے حج کو عمرے سے بدل کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم اسلام کو بچانے کے واسطے آئے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ جو لاکھوں مسلمان سن 60 ہجری میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبے کا چکر لگا رہا تھا، لمبی لمبی داڑھیاں رکھے ہوئے، لباس احرام پہنے ہوئے، اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہوئے، وہ لاکھوں مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہوئے مل کے اسلام کو نہ بچا پایا۔ جس نے حج کو عمرے سے بدل دیا اس نے مذہب کو بچا لیا، اس نے اسلام کو بچا لیا۔ سلام ہو اس حسین پر۔ آپ کو کربلا تک پہنچنا ہوگا۔ اور آج جو عزاداری کی مخالفت ہے، آج جو ذکر حسین کی مخالفت ہے، آج جو عزاداری کی مخالفت میں آوازیں اٹھتی ہیں، وہ آوازیں اسی لیے ہیں کہ کل حسین نے اسلام بچایا تھا، آج عزاداری حسین اسلام کا تحفظ کیے ہوئے ہے۔ یہ عزاداری حسین ہے، یہ عزاداری حسین ہے جو اس پیغام کو عام کر رہی ہے، لا الہ الا اللہ کو عام کر رہی ہے، محمد الرسول اللہ کو عام کر رہی ہے، علی ولی اللہ کو عام کر رہی ہے۔ نہ زمانہ کل حسین کو مٹا سکا، نہ زمانہ آج عزاداری کو مٹا پا رہا ہے۔ ہم نے 1400 برس کے عرصے میں دیکھ لیا کہ مٹانے والے خود مٹ گئے، نہ عزاداری مٹ سکی، نہ عزادار مٹ سکے، نہ عزاداری ختم ہو سکی، نہ عزادار ختم ہو سکے۔ بنی امیہ مر گئے، بنی عباس فنا ہو گئے، ترک و تاتار ختم ہو گئے، مغل سلاطین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کوشش یہ تھی نام علی مٹ جائے، نام حسین مٹ جائے، عزاداری مٹ جائے، یا حسین مٹ جائے، مگر زمانے میں ہم نے دیکھ لیا مٹانے والے مٹتے چلے گئے۔ نام حسین کل بھی باقی تھا، نام حسین آج بھی باقی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک سفر ہے اور یہ سفر صدیوں سے جاری ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ اس سفر میں کوئی جیسے لمبا قافلہ جا رہا ہو، کہیں کوئی لمبی ٹرین جا رہی ہو، اس لمبے قافلے میں، اس لمبی مسافت کی ٹرین میں ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، ایک اسٹیشن پر بیٹھے اور ایک اسٹیشن کے اوپر اتر گئے، سفر جاری ہے، ٹرین چلتی چلی جا رہی ہے، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس چلتی ہوئی ٹرین میں بیٹھے اور بیٹھ کے اتر گئے۔ ہماری مثال دنیا میں ویسی ہی ہے کہ عزاداری حسین، یہ قافلہ جاری ہے، یہ سفر جاری ہے، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس میں شریک ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی عزاداروں میں شامل ہو جائے۔ سنیے گا، ہمارا نام بھی عزاداروں میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ عزاداری کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، عزاداری کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ جو تاریخ کائنات ہے، جو تاریخ کائنات ہے، وہاں سے تاریخ عزاداری ہے۔ اس لیے کہ جب ہمارے جد حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہوں نے عرش اعظم الہی پر 5 نام لکھے ہوئے دیکھے۔
4 نام آدم نے پڑھے، 4 نام پڑھ کے آدم کا دل خوش ہوا، اور 5واں نام پڑھ کے آدم کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، حزن و ملال کی کیفیت جاری ہو گئی۔ تو جناب آدم نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، معبود پالنے والے یہ معاملہ کیا ہے؟ پالنے والے یہ کیا معاملہ ہے کہ میں 4 نام دیکھتا ہوں تو نام دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اور 5واں نام دیکھ کے دل بے چین ہوتا ہے، حزن و ملال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ پالنے والے یہ کس کے نام ہیں؟ تو جواب پروردگار آیا، آدم یہ پہلا نام میرے حبیب کا نام ہے، دوسرا نام ان کے بھائی کا نام ہے، ان کے داماد کا نام ہے، تیسرا نام ان کی بیٹی کا نام ہے، چوتھا نام ان کے بڑے نواسے کا نام ہے۔ یعنی پہلا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، دوسرا نام علی مرتضیٰ کا نام ہے، تیسرا نام جناب فاطمہ زہرا کا نام ہے، چوتھا نام امام حسن کا نام ہے۔ اور سنو آدم، یہ 5واں نام جو تم دیکھ رہے ہو، یہ 5واں نام میرے حبیب کے چھوٹے نواسے حسین کا نام ہے، یہ حسین کا نام ہے، جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ انسانیت کی خلقت کے پہلے ابھی انسان نہیں خلق ہوئے ہیں، ابو البشر خلق ہوا ہے، ہمارا آپ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے جد، ہمارے بزرگ حضرت آدم جنت میں خلق ہوئے ہیں، اور وہ 4 نام لکھے ہوئے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، 5واں نام دیکھ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ جواب دیتا ہے کہ 5واں نام حسین کا نام ہے۔ یعنی جنت میں مجلس ہو رہی ہے، یہ جنت میں عزاداری ہو رہی ہے۔ مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ فضائل بیان ہوتے ہیں، اس کے بعد مصائب بیان ہوتے ہیں۔ 4 نام دیکھے، آدم خوش ہو رہے ہیں، فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ 5واں نام دیکھا، آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ذاکر اللہ ہے، رونے والے آدم ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بڑی پرانی تاریخ ہے، بہرحال یہ اسلام ہے، اور یہ عزاداری یہ سید الشہداء ہے۔ کربلا تک آنا پڑے گا، عشیرہ سے کربلا تک۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو جہالت کا مذہب ہو، اسلام علم کا مذہب ہے، اس لیے کہ اس کا بھیجنے والا خالق ہے، اس کا لانے والا شہر علم ہے، اس کا بچانے والا باب مدینۃ العلم ہے۔ اور پھر کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے، کسی کے ذہن میں یہ بخیال نہ پیدا ہونے پائے کہ آپ تو علی ہی کے فضائل بیان کر کے رک گئے، سلسلہ آگے بھی تو ہے، علی کے بعد اولاد علی کا معاملہ بھی ہے نا، علی کے بعد حسن ہیں، حسن کے بعد حسین ہیں، حسین کے بعد علی ابن الحسین ہیں، پورا سلسلہ ہے۔ علی کے بعد جو علی کے معصوم بیٹے ہیں، توجہ چاہوں گا عزیزوں، علی کے بعد جو علی کے معصوم بیٹے ہیں، سب معصوم ہیں، سب کے پاس وہی علم ہے جو علم علی کے پاس تھا، جو علم محمد کے پاس تھا۔ سنیے گا، وہی علم ہے، ورنہ علی کا علم کا عالم یہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو باب مدینۃ العلم کہا۔ علی نے خود ممبر پر آ کے دعویٰ سلونی کیا کہ جو تمہارا دل چاہے سوال کر لو، پوچھ لو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ نہج البلاغہ
نہج البلاغہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات، ارشادات، فرامین اور جو شارٹ سیئنگس ہیں، مختصر کلمات، اس کو جمع کیا سید رضی نے. اور جب سید رضی نے اس کتاب کو جمع کیا اور تمام چیزوں کو جمع کیا اور کتاب کی شکل دی، تو کتاب کی شکل دینے کے بعد انہوں نے اس کے مقدمے میں ایک بات لکھ دی کہ یہ کل کا کل کلام امیر المومنین نہیں ہے، یہ سب کا سب علی کا کلام نہیں ہے، یہ وہ ہے جتنا مجھے حاصل ہوا، یہ وہ ہے جہاں تک میری دسترس ہوئے، یہ وہ ہے جہاں تک کہ میری رسائی ہے، یہ کل کا کل کلام امیر المومنین نہیں ہے. وہ نہج البلاغہ جس میں حضرت علی کے کلام کو سید رضی نے جمع کیا، اس کا پہلا خطبہ اٹھا کے دیکھیے آپ، جو علی نے خلقت کائنات کے سلسلے میں دیا. پڑھیے پہلا خطبہ جو علی خلقت کائنات کے سلسلے میں دیتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، یونیورس کیسے کریٹ ہوا، چاند سورج ستارے کیسے بنے، ہوائیں کیسے چلیں، فضائیں کیسے چلیں، یہ چاند سورج ستارے کیسے بنے. آج سے 1400 برس پہلے یہ علی نے فرمایا اور نہج البلاغہ میں موجود ہے. سید رضی نے جو لکھا، جمع کیا، تو اس کو پہلا خطبہ قرار دیا. جب آج کے زمانے کے انسان نے اس خطبے کو دیکھا تو آج کے زمانے کا انسان بڑا متاثر ہوا اور پڑھنے کے بعد بڑا حیرت زدہ ہوا اور یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یا تو علی نے کائنات کو بنایا ہے یا کائنات علی کے سامنے بنی ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. یہ علی کے سامنے خلق ہوئی ہے، یہ علم علی ہے. تاریخ آگے بڑھتی ہے، زمانہ آگے بڑھتا ہے. سبط اکبر امام حسن علیہ السلام، یہ کوئی نہ سوچے یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جہاں علم ادھر سے لے کے آئے. علی علم اس سرکار سے لے کے آئے، حسن کو علم اس سرکار سے ملا، حسین علم اس سرکار سے لے کے آئے. معصوم اماموں کو اللہ کی سرکار سے علم حاصل ہوا. جس سرکار سے رسول کو علم حاصل ہوا تھا اسی سرکار سے آل رسول کو بھی علم حاصل ہوا ہے، اسی سرکار سے آل رسول لے کے آئے. چنانچہ بات آ گئی تو ایک واقعہ سنتے چلیے کہ امام حسن علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ. تاریخ لکھتی ہے کہ حضور سرور کائنات مسجد میں تشریف فرما تھے. مسجد بھری بھی تھی، صحابہ کرام کا مجمع تھا اور رسول کے زانو پر رسول کا بڑا نواسہ بیٹھا ہوا تھا. سنیے گا، رسول کے زانو پر رسول کا بڑا نواسہ بیٹھا تھا کہ اتنے میں مسجد میں ایک شخص داخل ہوئے. ان کے چہرے کے بال بھی سفید تھے، ان کے سر کے بال بھی سفید تھے. وہ مسجد میں داخل ہوئے اور رسول کو سلام کیا. رسول نے جواب سلام دیا اور وہ آ کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے. نواسہ اتنا کم سن ہے کہ اپنے نانا کے زانو پر بیٹھا ہے. رسول نے زانو پر بیٹھے ہوئے نواسے کو زانو سے اتار کے فرش مسجد پہ بٹھا دیا. فرش مسجد پہ بٹھا دیا. آنے والا شخص ہاتھ جوڑ کے رسول کے سامنے بیٹھا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں کچھ مسئلے پوچھنے آیا ہوں، میں کچھ سوالات لے کے آیا ہوں. تو رسول نے کہا کہ آپ اس نواسے سے پوچھ لیجئے، اس بچے سے پوچھ لیجئے. تو آنے والا شخص اسی احترام کے ساتھ امام حسن کی جانب متوجہ ہوا اور جو سوالات وہ لے کے آیا تھا وہ سوالات امام حسن کے سامنے رکھے. امام حسن علیہ السلام نے ہر سوال کا جواب دیا. وہ سوال پیش کرتے جاتے ہیں.
امام سوالات کے جوابات دیتے جاتے ہیں، اور جب وہ سوالات کر چکے اور مسئلے پوچھ چکے اور وہ رسول کو سلام کر کے جانے لگے تو رسول نے ان کو روکا اور روک کے پوچھا کہ کیا آپ مطمئن ہوئے؟ اور فرمائیے گا، کیا آپ مطمئن ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں مطمئن ہو گیا، ہاں میں مطمئن ہو گیا۔ لیجئے وہ رسول کو سلام کر کے چلے گئے۔ یہاں مسجد کے بیٹھے ہوئے لوگ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہے، انہوں نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ ہم ان کو پہچانتے نہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، یہ کون آپ کے پاس آئے تھے؟ پوچھنے آئے تھے آپ سے، مخاطب کر دیا آپ نے شہزادے سے، امام حسن سے، ہم ان کو پہچانتے نہیں۔ تو رسول نے بھی کیا خوب جواب دیا، فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، تم انہیں نہیں پہچانتے، تم ان کو نہیں پہچانتے، یہ خضر پیغمبر ہیں، یہ خضر پیغمبر ہیں جو اکثر ہم سے مسئلے پوچھنے آیا کرتے ہیں۔ آج ہم نے حسن کی جانب متوجہ کر دیا، آج ہم نے حسن کی جانب متوجہ کیا، اب آپ پہچانیے کہ حسن کون ہیں، اب پہچانیے کہ خضر کا مرتبہ کیا ہے۔ پہلے خضر کو پہچانیے تب حسن سمجھ میں آئیں گے، پہلے خضر کو پہچاننا پڑے گا، اس کے بعد حسن سمجھ میں آئیں گے۔ خضر وہ ہیں جو جناب موسیٰ جیسے نبی کو اپنی شاگردی میں نہیں لیتے۔ واقعہ قرآن میں ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ موسیٰ جیسے نبی کو، اولوالعزم پیغمبر کو، صاحب کتاب نبی کو اپنی شاگردی میں نہیں لیتے، تو وہ خضر جو موسیٰ جیسے نبی کو اپنی شاگردی میں نہ لے، وہ حسن سے علم حاصل کر کے چلا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ کہ علم اہل بیت ہے خدا کی قسم، اور اسلام کی صحیح تصویر اہل بیت نے پیش کی ہے، اہل بیت نے پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی کوئی صحیح تصویر نہیں پیش کرے گا، اس لیے کہ اسلام علم کا مذہب ہے۔ جہاں جہالت ہو ان کی سمجھ میں علم نہیں آئے گا، جہاں نجاست ہو ان کی سمجھ میں طہارت نہیں آئے گی، جہاں اندھیرا ہو ان کی سمجھ میں روشنی نہیں آئے گی، جہاں ظلمت ہو ان کی سمجھ میں نور نہیں آئے گا، ان کی سمجھ میں نور نہیں آئے گا۔ اسلام کو سمجھنے کے واسطے، اسلام کو سمجھنے کے واسطے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ دل پاک یوں ہی نہیں ہوتا ہے، دل پاک محبت علی میں ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ علم کی منزل ہے خدا کی قسم، اور علی وہ ہیں، اولاد علی وہ ہے کہ جہاں پر ہم کو علم ہی علم نظر آئے۔ چنانچہ بات علم کی ہے تو عرض کروں، یہ بات ذہن کے اندر پڑی رہے کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کو تھوڑا موقع مل گیا تھا جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ بنی امیہ کا زوال ہو رہا تھا، بنی عباس اقتدار میں آ رہے تھے۔ ایک حکومت کو بچانے کے واسطے، ایک حکومت کو حاصل کرنے کے واسطے آپس میں دست گریبان تھے۔ تھوڑا موقع ملا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تبلیغ کی، دین کی تبلیغ کی، اور یہ فرقہ
فرقہ جعفری کے نام سے مشہور ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرقہ جعفری کے نام سے مشہور ہوا. ہمارے تاریخ میں کچھ نام ہیں, سنیے گا, ہمارے تاریخ میں کچھ نام ہیں, ہم کچھ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. ایک نام تو سب سے کامن ہے, ایک نام تو بہت مشہور ہے, جس نام سے ہم دنیا بھر میں پہچانے بھی جاتے ہیں, اور جس نام سے ہمارے اوپر کفر کے فتوے بھی دیے جاتے ہیں. کفر کے فتوے بھی کہ صاحب یہ کافر ہیں, یہ کافر ہیں, ورنہ ہمارے کچھ نام ہیں. وہ نام بھی سنتے چلیے کہ کیا ہیں. اور یہ بھی مجلس حسین کا فیض ہے, یہ بھی محرم کا صدقہ ہے کہ ہمارے یہاں سب کچھ بیان ہوتا ہے, کچھ چھپایا نہیں جاتا. ہمارے پاس کچھ چھپایا نہیں جاتا, اس لیے کہ ہم اپنے دین کو غدیر کی بھری دوپہر سے لائے ہیں. صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. ہمارے پاس اندھیروں کا معاملہ نہیں ہے, ہمارے پاس اجالے کا معاملہ ہے, ہمارے پاس روشنیوں کی بات ہے, ہمارے پاس دوپہر کی بات ہے. ہم دین غدیر کی بھری دوپہر سے لے کے آئے ہیں, اور دین بھری دوپہر میں حسین نے کربلا میں بچایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. ہم کچھ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. ایک نام ہمارا شیعہ ہے, جو بڑا مشہور نام ہے. شیعہ عربی کا لفظ ہے, شیعہ عربی کا لفظ ہے, اور عربی میں ڈکشنری میں جب ہم نے شیعہ کے معنی دیکھے تو ہمیں شیعہ کے معنی ملے. ڈکشنری کھولی, تلاش کیا, تو شیعہ کے معنی ہمیں دوست نظر آئے کہ شیعہ کے معنی دوست کے ہیں. تو جب ہم کو شیعہ کے معنی دوست کے ملے تو فوراً ہمارے ذہن نے یہ کہنا شروع کیا اور یہ سوال کیا کہ بھائی ہم دوست ہیں تو کس کے دوست ہیں. سوال آئے گا نا کہ ہم دوست ہیں تو کس کے دوست ہیں. جب تک کہ ہم کو معنی نہیں معلوم تھے تب تک کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ لفظ کے کیا معنی ہیں. لیکن جب ہم نے اس کا اردو میننگ دیکھے تو شیعہ کے معنی دوست, تو فوراً یہ سوال پیدا ہوگا دوست ہیں تو کس کے دوست ہیں, کس کے دوست ہیں. تو ہم نے تاریخ میں تلاش کیا, اور جب تلاش کیا تو ہمیں مل گیا کہ ہمارا اصلی نام شیعہ علی ہے. ہم علی کے شیعہ ہیں, شیعہ علی. 1400 برس پہلے ہم شیعہ علی کہلاتے تھے, اور بھی دوسرے تھے کچھ جن کے شیعہ تھے, جن کے دوست تھے, ان کے بھی کچھ تاریخ نام بتاتی ہے, اور ہم بھی تھے. ہم شیعہ علی تھے, اور کچھ تھے جو شیعہ فلا فلا تھے. شیعہ فلا فلا تھے. مگر جب زمانہ آگے بڑھا اور تاریخ آگے بڑھی تو اوروں کے شیعہ تو غائب ہو گئے, ایک ہی شیعہ باقی رہا, ایک ہی شیعہ باقی رہا. اور اس کے بعد اب کہاں تک ہم شیعہ علی شیعہ علی شیعہ علی کہتے, لہذا ہم نے یہ کہنا شروع کیا ہمارا نام اکیلا شیعہ مشہور ہو گیا. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر. اور ایک بات اپنے لیے سن لیجئے, آپ کے لیے دشمن ایک اعتراض کرتا ہے, ایک بہت اعتراض ہوتا ہے آپ پر کہ صاحب یہ شیعہ تو بہت بات کی پیداوار ہیں, یعنی حضور سرور کائنات کے 500-600-700 برس بعد کی پیداوار ہیں. ابھی 600-700 برس پرانا یہ فرقہ ہے, یعنی ہم 600-700 برس پہلے ہمارا وجود
ہوا ہے اور ہم عالم وجود میں آئے ہیں، ورنہ ہم تھے وہ نہیں پہلے۔ ان کا کہ صاحب یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہیں، یہ بہت بعد کی پیداوار ہیں، یہ شیعہ تو بہت بعد کی پیداوار ہیں۔ تو چلیے ہم بہت بعد کی پیداوار ہیں، آپ نے مانا کہ ہم شیعہ علی بہت بعد کی پیداوار ہیں، رسول کے زمانے میں نہیں تھے، علی کے زمانے میں نہیں تھے، حسین کے زمانے میں نہیں تھے، 500-700 سال بعد کی پیداوار ہیں۔ تو چلیے اب ان شیعوں کو تلاش کیجئے جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اس لیے کہ انہوں نے لکھا کہ صاحب شیعوں نے حسین کو بلایا اور شیعوں نے حسین کو قتل کر دیا، شیعوں نے حسین کو بلایا، شیعوں نے حسین کو شہید کر دیا، شیعوں نے حسین کو بلایا، شیعوں نے حسین کو شہید کر دیا۔ تو ہم تو 500-700 سال بعد کی پیداوار ہیں، وہ کس کے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کو بلایا تھا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ ہم شیعہ علی کے دوست، ایک ہمارا نام تاریخ نے شیعہ لکھا، دوسرا نام ہمارا امامیہ ہے، اماموں کو ماننے والے، اماموں والے۔ ہم 12 کو مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم 12 والے ہیں۔ عالم اسلام میں اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو 12 کو مانتے ہیں مگر ان 12 کو نہیں مانتے ہیں جن 12 کو ہم مانتے ہیں، ان 12 کو نہیں مانتے جن 12 کو ہم مانتے ہیں، مگر 12 والے ہم ہی کہلاتے ہیں۔ امامیہ ہیں، اثنا عشری ہیں، اماموں والے، اور اثنا عشری مطلب 12 عربی کی ڈیجٹ ہے، اثنا عشر 12، اثنا عشری یعنی 12 والے، 12 والے بھی ہم ہی ہیں، امامیہ بھی ہم ہی ہیں، اماموں والے بھی ہم ہی ہیں، اماموں کو ماننے والے بھی ہم ہی ہیں، اور 12 کو ماننے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اب اور وہ نام جس نام سے بات شروع ہوئی تھی، جعفری، جعفر والے، جعفر والے، ہم کو چھٹے امام کے زمانے میں چونکہ امام کو موقع مل گیا، تبلیغ کا موقع مل گیا، جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے، لہذا اب تھوڑا موقع امام کو ملا، امام نے تبلیغ کی، امام نے دین کو پھیلایا، امام نے رسول کی باتوں کو پھیلایا، لہذا یہ فرقہ جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ ہمارے تاریخ میں نام ہیں، شیعہ ہم ہیں، جعفری ہم ہیں، امامیہ ہم ہیں، اثنا عشری ہم ہیں، ہم۔ مگر کیا کہنا، شیعہ بھی ہم ہی ہیں، اثنا عشری بھی ہم ہی ہیں، جعفری بھی ہم ہی ہیں، امامیہ بھی ہم ہی ہیں، اور اسلام کی حقیقی تصویر کے ماننے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ورنہ سال بھر میں کتنی تاریخیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کتنی خوشی کی تاریخیں ہیں، کتنی غم کی تاریخیں ہیں، کتنے ایسے موقع ہیں کہ جب خوشی کا موقع ہے، کتنے ایسے موقع ہیں کہ جب غم کا موقع ہوتا ہے۔ ولادت کی تاریخیں بھی ہیں اور خوشی کی تاریخیں بھی ہیں، مسرت کی تاریخیں بھی ہیں اور غم کی تاریخیں بھی ہیں۔ مگر چاہے کوئی خوشی کی تاریخ ہو، ولادت کی تاریخ ہو، کوئی مسرت کی تاریخ ہو یا کوئی غم کی تاریخ ہو، سال بھر میں، وقت نہیں ہے تفصیل سے عرض کروں، سال بھر میں جو بھی موقع آئے آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے، چاہے کوئی مسرت کا موقع آئے جس دن آپ لال کپڑے پہنتے ہیں، یا کوئی ایسا غم کا موقع ہو جس دن آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اس دن یقین مانیے
آپ ڈھونڈ ڈالیے، سال بھر تلاش کر لیجئے، پھر اگلے سال بتائیے گا، آپ کو وہی نظر آئیں گے کہ جو محرم میں نظر آتے ہیں، وہی لوگ نظر آئیں گے جو 18 ذی الحجہ کو نظر آتے ہیں، وہی لوگ نظر آئیں گے کہ جو 3 شعبان کو نظر آتے ہیں، وہی نظر آئیں گے کہ جو 21 رمضان کو نظر آتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا مسلمان اتنے ہی سے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ کیا بھئی مسلمان تو بہتیرے ہیں، لاکھوں مسلمان ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، مگر محمد کی خوشی میں خوشی منانے والے بھی یہی ہیں، غم منانے والے بھی یہی ہیں۔ محرم کا چاند فلک پر نمایاں ہوا، سیاہ لباس کالا لباس آپ ہی کے گلے میں آیا، صف عزا و فرش عزا بھی آپ ہی کے گھروں میں بچھی۔ محمد کا کلمہ پڑھنے والے تو بہتیرے مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے تو بہتیرے ہیں، مگر محمد کے لال پر آنسو بہانے والے، محمد کے لال کا غم منانے والے، حسین کی قربانی پر آنسو بہانے والے وہی لوگ ہیں جن کو حسین نے عصر عاشور سید سجاد کا شانہ ہلا کے کہا تھا، میرے لال میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر دیں۔ ہاں عزیزان گرامی، کس تیزی کے ساتھ دن تمام ہو رہے ہیں، کس تیزی کے ساتھ تاریخیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ 5ویں رات آ گئی، آج محرم کی 5ویں رات ہے۔ اب آج کی رات سے ہم فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں کا ماتم کرتے ہیں، ہم ان کے مصائب بیان کرتے ہیں جو باغ محمد لگا کے گئے تھے، جو باغ فاطمہ زہرا نے لگایا تھا، جو باغ علی مرتضیٰ نے لگایا تھا۔ آج زینب کے لاڈلوں کا ماتم ہے، آج اون و محمد کا ماتم ہے۔ آپ پرسہ دینے کے واسطے آئے ہیں، آنسو بہانے کے واسطے آئے ہیں، گریہ کرنے کے واسطے آئے ہیں۔ اون و محمد کون ہے پہچانتے ہیں آپ؟ زینب کے لاڈلے، زینب کے لاڈلے، علی کے نواسے، جعفر کے پوتے، جعفر کے پوتے اور علی کے نواسے۔ اور خدا کی قسم کہ منزل وہ ہے کہ جب مدینے سے چلے تو اون و محمد کو زینب ساتھ لے کے چلی، کربلا پہنچیں تو اون و محمد ساتھ تھے، کربلا پہنچیں تو اون و محمد ساتھ تھے۔ اور کربلا میں جب عاشورے کا دن نمایاں ہوا اور قربانیوں کا بازار گرم ہوا تو زینب نے اون و محمد سے کہا، میرے بچوں جاؤ جا کے اپنے ماموں پر اپنی جان نچھاور کرو، جاؤ میرے بچوں جاؤ جا کے اپنے ماموں پر اپنی جان قربان کرو۔ اون و محمد در خیمہ پر آئے، حسین کی خدمت میں پہنچے، حسین سے اجازت لی، ماموں مجھے میدان کی اجازت دے دیجئے، مجھے مقتل کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے اجازت نہ دی، میرے بچوں میں تمہیں کیسے مقتل کی اجازت دوں؟ اے میرے بچوں
میں تمہیں کیسے میدان کی اجازت دوں؟ تم اگر مقتل میں چلے گئے تو میری بہن کی آغوش لٹ جائے گی۔ زینب در خیمہ پر آئیں، اے بھیا اس بہن کے ہدیے کو قبول فرمائیے، اے بھیا زینب کا ہدیہ قبول فرمائیے، اے بھیا اونا محمد کو مقتل کی اجازت دیجئے۔ زینب نے اپنے فرزندوں کو میدان کی اجازت دلوائی، حسین نے اونا محمد کو مقتل کی اجازت دی۔ اونا محمد کم سن تھے، اونا محمد عمر میں کم تھے۔ ایک شہزادے کو عباس نے سوار کیا، ایک شہزادے کو سہارا حسین نے دیا۔ دونوں بھانجے ماموں کو سلام کر کے مقتل میں سدھارے اور لڑتے لڑتے میدان میں بہت دور تک چلے گئے۔ اون محمد تلوار چلا رہے تھے، لڑ بڑ کے دشمنوں پر حملے کر رہے تھے، تلوار چل رہی تھی، دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، اور ادھر عباس بھانجوں کی جنگ دیکھ رہے تھے، حسین بھانجوں کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں آواز آئی، اے ماموں میرا سلام، اے ماموں میرا سلام۔ حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے۔ اب جو اونا محمد کے قریب پہنچے تو دونوں بچے دنیا سے سدھار چکے تھے۔ اب اونا محمد دنیا میں نہیں تھے۔ ایک میت کو عباس نے اٹھایا، ایک جنازے کو حسین نے اٹھایا، دو میتیں در خیمہ پر آئیں۔ اب بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ کیسے زینب سے کہا جائے بچوں بہن تمہارے بچے آ گئے، کیسے زینب سے کہیں زینب اونا محمد آ گئے۔ دونوں ننھی ننھی میتیں در خیمہ پر حسین نے لاگے رکھیں اور ایک آواز دی، بہن اونا محمد آ گئے، اے بہن تمہارے لاڈلے آ گئے۔ زینب پردہ ہٹا کے باہر نکلی، دونوں بچوں کو دیکھا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ زینب سر کے بال کھول لیں گی، زینب چہرے پر تماچے ماریں گی، زینب یہ کہیں گی بچوں تمہارے بعد یہ ماں اجڑ گئی، یہ ماں لٹ گئی۔ لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ زینب نے دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، پیشانی کو خاک پر رکھا، پالنے والے تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، پالنے والے میرے بھیا کو بچا لے، میرے حسین کو بچا لے۔ اے بی بی عصر عاشور کیا عالم ہوا ہوگا جب نو کے نیزہ بسر حسین بلند ہوا ہوگا۔